الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے خطبہ کے اندر قرآن پاک پارہ نمبر 18 پارے کے رکوع نمبر 10 سورہ نور سورت نمبر 24 سورت کی رکوع نمبر 4 سورت کی آیت نمبر 31 کے ٹکڑے کی تلاوت فرمائی. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آج ارادہ کیا کہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ہو نہ ہو کچھ اس طرح روشنی ڈالی جائے کہ جو آج ہم گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ہماری پوری کی پوری قوم آج اس ترقی کے دور میں، آج اس سائنس کے دور میں قرآن سے، دین سے، شریعت سے بالکل دور ہوتی نظر آ رہی، دور ہوتی جا رہی.
شاید کہ اس قوم کے اندر اب مالک کائنات، خالق کائنات جو ہو اللہ رب العالمین، کیا اس کو جواب نہیں دینا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کو اس دور میں ہونے والے گناہوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے؟ یا شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حساب نہیں دینا ہے؟ مگر میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مالک کائنات جب حساب لینے پر آئے گا کوئی حساب باقی نہیں رہے، وہ اپنے کرم سے رحمت کی نظر فرما دے اور کرم فرما دے تو بات الگ ہے، ورنہ وہ پکڑ کرنے پر آ جائے، حساب لینے پر آ جائے تو کسی کی کیا مجال کہ اس کے سامنے ایسی جرت کر سکے کہ اپنے عیب کو چھپا لے؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے یہ ترقیوں کا دور کہلاتا ہے، زندگی کے ہر میدان میں ترقی ہے، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، سائنسی ترقیات کی بہتات ہے، نئے نئے اکتشافات کا سیلاب ہے، انسان کے رہنے کا، انسان کے کھانے کا، انسان کے چلنے کا، انسان کے آرام کرنے کا ہر طریقہ بدلتا نظر آتا ہے، اور ترقی کے نام پر تہذیب کے پردے میں نہ جانے کیا کیا خرافات جنم لے رہے ہیں، عریانیت، فحاشی کا بازار بنا۔ اور مسلمانوں ذرا احساس کرو، تمہیں مالک کائنات کے قرآن پاک سے محبت ہونی چاہیے۔ مالک کائنات، خالق کائنات قرآن پاک میں اعلان فرما چکے، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ فرما مالک کائنات نے اور قید ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں، اور تھامتی رہیں اپنے سطر کو، اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، اور نہ کھولے اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے آگے۔ اور مسلمانوں ذرا غور کرو، معلوم ہونا چاہیے آج ہماری ماں بہنیں کس طرح سے اپنے سطر کے بارے میں، اپنے پردے کے بارے میں اپنے خیال کو کھو بیٹھی ہے، کوئی فکر نہیں، گویا کہ مالک کائنات سوال کرنے والے نہیں۔ جبکہ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت سرتاپا عورت ہے یعنی قابل سطر ہے، جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں رہتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عورت خود پردہ ہے۔ ذرا غور تو کریں مسلمانوں، ذرا احساس کریں۔ آج تم سمجھتے ہو ترقی کا دور ہے، ترقی کا زمانہ ہے، مگر تمہیں احساس ہونا چاہیے جب پیدا کرنے والا مالک کائنات جو ہوا، خالق کائنات جو ہوا، وہ کہتا ہے بندہ میرا، بندی میری، حکم غیروں کے پر چلتا ہے، غیروں کے پیچھے چلتا ہے، غیروں کی منمانی کرتا ہے، میرے حکم کو ٹھکراتا ہے۔
مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب معراج میں تشریف لے گئے تو اس موقع پر جنت اور جہنم کی سیر فرمائی گئی. فرمایا کسی قسم کے لوگ جنت کی ناز و نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں، کسی قسم کے لوگ دوسرے کام میں مبتلا کیے جا رہے ہیں. فرمایا ہر طرح کا معاملہ الگ الگ، ہر طرح کا معاملہ جدا جدا. یہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کو جنت کی ناز و نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں، اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو عذاب میں مبتلا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جہنم کے عذاب میں جس قسم کے لوگوں کو مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا، دنیا کے اندر آپ کے زمانے میں ان تمام اقسام کے لوگ موجود تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے مگر اس وقت دنیا میں موجود ہیں، بلکہ وہ آئندہ چل کر پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قسموں کی علامت اور نشانی یہ بتلا دی. فرمایا وہ ظالم جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی پوچھ کی طرح ڈنڈے ہوں گے اور ان ڈنڈوں سے وہ کمزور اور غریب نہتوں کو ماریں گے. اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کہ دنیا میں ایسے لوگ کون ہیں جو رکشہ والے، ٹھیلا والے، کسان اور مزدوروں کی پٹائی کریں گے. بڑے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکے. پچھلے زمانے کے نوابوں میں یہ سلسلہ تھا کہ ان کے دروازوں کے سامنے سے کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں گزر سکتا تھا، ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کی جاتی تھی. اور بعد کے زمانہ میں پولیس والے ایسی ہی ڈنڈا لے کر غریبوں کی پٹائی کرتے ہیں. اللہ پاک حفاظت. آپ نے فرمایا بعد کے زمانے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اب اس کے تین مطلب ہیں. فرمایا لباس پہن کر ننگی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ لباس بالکل ناقص ہو، کپڑا پہننے کے باوجود بازو کھلے ہوئے ہوں، نیچے سے پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوں، جیسا کہ آج کل لڑکیوں کے اسکول کے لباس ہیں. نہایت غیرت اور شرم کی بات ہے. ایسا ناقص لباس اپنی پیاری لڑکیوں کو پہنا کر لوگ فخر کرتے ہیں. اسی طرح ساڑی بلاؤز پہن لیتی ہیں جس سے بازو کھلے ہوئے رہتے ہیں، بلاؤز پہنتی ہیں، ساڑیاں پہنتی ہیں، گردن، سینہ، پیٹ، بازو یہ سب کھلے رہتے ہیں. پتہ چلا کہ بدن کا اکثر حصہ کھلا ہے. کسی بے شرمی کی بات نہیں، آج کی بے شرمی کی بات ہے. یہ ذرا سوچو یہ کیسی بے شرم بات ہے، شرمناک بات ہے کہ ایسی ننگی حالت میں غیروں کے سامنے بھی آ جائے. کیا آج ہے یہ زمانہ میں؟ فرمایا دوسرا مطلب یہ کپڑا اتنا باریک اور ہلکا پہنا جائے گا اندر سے سارا بدن نظر آ جائے گا. ظاہر میں تو کپڑا پہنا ہوا ہے، بظاہر تو لباس ہے اور حقیقت میں ننگی ہے. تیسرا مطلب یہ لباس اتنا ٹائٹ ہوگا، اتنا تنگ پہنا جائے گا کہ اس کے پہننے کے باوجود اس کے اوپر سے بدن کی پوری بناوٹ نظر آنے لگے گی. یہ بھی لباس پہننے کے باوجود ننگے ہونے کے درجہ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان ماں بہنوں کی ان تینوں قسم کے لباس سے حفاظت فرمائے. ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ننگا لباس پہن کر مزید مٹک مٹک کر چلیں گی جس سے غیر محرم مرد ان عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے. ایک ایسی ایک عورت کی وجہ سے دسوں بیسوں سینکڑوں مرد معصیت اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے. ذرا غور تو کریں آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورتیں ننگے سر راستوں اور سڑکوں پر اس طرح چلیں گی کہ ان کے سر عمدہ ترین اونٹنیوں کے کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورتیں جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتی. جنت کی خوشبو تو جنت سے 500 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوگی. ذرا غور کریں مسلم شریف کتاب اللباس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 حدیث نمبر 2128، مشکاۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306، بخاری شریف جلد حدیث نمبر غور کریں 9
صفحہ نمبر 6 جلد نمبر 1. ذرا غور کریں مسلمانوں، ذرا احساس تو کر دیں. یہ ہماری آج کی بے حیائی اور بے شرمی کو یہاں پر ذکر کیا جائے. کاش کہ ہمیں علم ہو. مجھے کہنے دیجئے، عوام تو عوام، جاہل تو جاہل، آج پڑھے لکھے جیسے لوگ بھی اس مصیبت میں، اس گناہ میں مبتلا ہے. ہاں، اپنا خود تجربہ ہے. تو حاجی بھی، کاجی بھی، پاجی بھی اس میں مبتلا ہے. قاضی صاحب سے پوچھے، قاضی صاحب بازار کے کیا حال ہے؟ کہتا مجھے کوئی ضرورت نہیں، میڈم جاتی ہے سامان لے آتی. شرم نہیں ہے. اور بعض لوگ تو عورتوں کے پیچھے پیچھے تھیلا لے کے اس طرح جاتے ہیں، عورت آگے آگے جاتی ہے، وہ پیچھے پیچھے لٹو کی طرح چلتا ہے. ذرا غور تو کریں مسلمانوں. ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل جہنم سے 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں بیل کی پونچھ کی طرح ڈنڈے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. فرمایا بٹک بٹک کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے، ان کے سر عمدہ قسم کے اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، اور وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کو جنت کی خوشبو ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے پائی جاتی ہے. یعنی 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے، مگر ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو وہ خوشبو نصیب نہیں ہے. ذرا سوچیں مسلمانوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور شرم ایمان کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کسی مومن کا ایمان کامل ہونے کے لیے حیا کو شرط قرار دیا ہے. بغیر حیا کے ایمان کبھی مکمل نہیں. آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 حدیث نمبر 9. تو مسلمانوں ذرا احساس، ذرا سوچو، آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر آفتیں کیوں آ رہی ہیں، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اگر اس کی وجہ یہ بتائی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ معصیت اور برائیوں اور بے پردگی اور اجنبیوں سے اختلاط کا نتیجہ ہے. افسوس کی بات ہے، ابھی گزشتہ دنوں سفر تھا، اسٹیشن پر کھڑا ہوا تھا، ایک ٹرین آئی، رکی، اس میں سے سواریاں اتری، تو ایک جوڑا اترا، مرد عورت اترے، مرد آگے ہے، عورت پیچھے ہے. اتر کر اسٹیشن پر دونوں ٹھہرے، اور مرد کچھ کام سے گیا، شاید کہ وہ اسٹیشن ماسٹر سے کچھ بات کرنے گیا. عورت نے جو برقع پہنے ہوئے تھے، برقع نکالا اور اپنے تھیلے میں رکھ دیا. اب ذرا بتائیں، آج پتہ چلتا ہے کہ شاید ہماری ماں بہنیں یہ پردہ اللہ کے لیے نہیں کرتی، یہ لوگوں سے پردہ نہیں کرتی، یہ تو خود اپنے مردوں سے پردہ کرتی. کئی مرتبہ موقع پڑا ہے، سننے میں بھی آتا ہے، مرد باہر ہے، عورتیں مٹکتی رہتی ہیں، چٹکتی رہتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں، ایک دوسرے گھر پر چلے جاتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں. تب پتہ چلتا ہے حضرت آ رہے ہیں، فوراً بھاگ کر جاتی ہیں، ابھی سانس نہیں تھمتا کہ اس طرح بیٹھ جاتی ہے، شاید کہ بیچاری صبح سے اسی طرح بیٹھی ہوئی ہے، شاید باہر نکلنے میں تو اس کو بڑی مصیبت لگتی ہے. ذرا سوچیں میری پیاری ماں، کچھ وقت کے لیے آپ مرد کی ڈانٹ سے بچ سکتی ہو، مرد کی پٹائی سے بچ سکتی ہو، مرد کے لڑنے سے بچ سکتی ہو، اور یاد رکھو جس نے تمہیں یہ عزت دی، جس نے تمہیں اس طرح سے ایمان دیا، وہ جب پوچھنے پر آئے گا تو اس کو کیا جانے. ذرا احساس کریں، آج یہ ترقی کا دور، آج یہ سائنسی دور،
تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ یاد رکھو جب مالک کائنات پکڑ کرنے پر آئے گا کوئی بچانے والا نہیں۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ او مسلمانوں، آنکھیں بند کیے ہوئے، کانوں کو بند کیے ہوئے، آج تم میرے بنے ہوئے ہو، تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تمہاری مفلوج ہو گئی ہے۔ آج مغرب سے آنے والی ہر چیز بڑی فراخ دلی سے اور وسعت نظری کے ساتھ میں قبول کر لیتے ہو، تمہیں بڑا احسان لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، مگر یاد رکھو یہ اتنا قیمتی ایمان تمہیں جو ملا ہے، تمہاری اس پر قربانی کیا لگی، کبھی سوچ کر دیکھو۔ شرم کوئی نہیں آتی، حیا کوئی نہیں آتی، جس نے تمہیں یہ عزت دی، جس نے تمہیں یہ ایمان دیا، جس نے تمہیں یہ صلاحیت دی، اور پھر تم آج دوسری قوم کی نقالی کرتے ہو، مغرب کی طرف جاتے ہو۔ یاد رکھ لو جس کی تم نقالی کرتے ہو وہ خود کمزور ہے۔ اس طرح کی پیروی تمہیں نقصان بہت دے گی، برباد کر رکھ دے گی۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے مسلمان کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، فحاشی اور عریانے سے اس کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ مسلمان تو دل کا بھی پاک ہوتا ہے، نظر کا بھی پاک ہوتا ہے، بدن کا بھی پاک ہوتا ہے، خیال کا بھی پاک ہوتا ہے، سوچ و بچار کا پاک ہوتا ہے، نظر بھی پاک، ادب بھی اس کا ایسا ہوتا ہے، غیر بھی اس سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان کے قریب بے حیائی، بے غیرتی، بے عزتی اور بے شرمی تو اس کے قریب ہی کوئی نہیں آتا۔ ذرا احساس کرو۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، میرے محبوب نے جو ضمانت دی کیا آج ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا او عبادہ، جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کو نیچا رکھو، دوسرے کو ایذا دینے سے ہاتھ کو روکے رکھو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ ایک مرتبہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، میرے صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ کون چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، تقوی اور حسن اخلاق۔ پھر ارشاد فرمایا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، کیا تم جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں داخل کرتی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا الاجوفان الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ تو مسلمانوں ذرا احساس کرو، ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، لٹیرا جب لوٹ مار کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، قاتل جب قتل کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، خائن جب خیانت کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اس کا نور ایمان چلا جاتا ہے اور وہ کافروں کے زمرہ میں شامل ہو جاتا ہے، کافروں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔
تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آج کے اس دور کو ترقی کا دور نہ سمجھے، بلکہ ہماری زندگی کو برباد کرنے کا اور ہمارے ایمان کو سلب کرنے کا دور آ گیا۔ اس لیے اس وقت میں زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی، زیادہ ضرورت ہے اپنی بہن بیٹیوں کی اور ماں و بہنوں کی عزت پر نظر رکھنے کی، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کی فکر کریں، اللہ پاک سے توبہ کریں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ پاک ہر گناہ سے، ہر بے حیائی سے، ہر عریانیت سے، ہر فحاشی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اللہ پاک ہر عیب سے پاک و صاف اور منزہ فرمائے۔